اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری، ان عظیم ہستیوں کی نسبت، ان کی ارادت، ان کی محبت کا تعلق، پیار کا تعلق، اتباع کا تعلق، الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا آخرت کی کامرانی ہے۔ جیسا کہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سب علم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب الیہ، کہ دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت اسی کا ساتھ ملے گا۔ یقیناً ہمارے پاس زندگی کی چند لمحات ہیں، ہم کوشش فرمائیں کہ ہم ایسے عظیم ہستیوں کا انتخاب کریں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں۔ یقیناً ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلق کیوں جوڑیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے الٹے لٹکے پکڑے جائیں۔ نہیں محترم، ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، ان لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں، پیار کا رشتہ جوڑیں، اتباع کا رشتہ جوڑیں، جو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا آج تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، آج بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو۔ لوگوں، حقیقت ہے ہمارے پاس جو زندگی کے لمحات ہیں بڑی قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ حقیقت ہمیں اس وقت کی قدر نہیں ہو رہی، وگرنہ اگر آپ اکابرین کو پڑھ کے دیکھیں، ہمارے اسلاف کو پڑھ کے دیکھیں، اور اس وقت بھی یہ نہیں ہے، اس وقت بھی اہل علم کو دیکھیں، مدارس کے اندر ایسے ایسے استاد بیٹھے ہیں کہ شاگردوں کے علاوہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، خطابات نہیں کرتے ہیں، تقریریں نہیں کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، لیکن تدریس میں اتنے ماہر ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دینے میں اتنے ماہر ہیں کہ ہمارے جیسے ان کے سامنے میرے خیال میں سانس نہیں لے سکتے۔ ایسا ایسا علم ہے مدرسین کے پاس، ان کی زندگیاں بسر ہوگی پڑھاتے ہوئے۔ انہوں نے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی ہے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ انہوں نے تنخواہ کی پرواہ نہیں کی ہے کہ تنخواہ اچھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مکان کی پرواہ نہیں کی ہے کہ مکان اچھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کہ پروٹوکول ہونا چاہیے۔ نہیں، حقیقت ہے، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آپ مدارس کا دورہ کر کے دیکھیں، بڑے بڑے قیمتی استاد بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہے، ہم قدر نہیں کر رہے۔ لیکن خدا کی قسم ان کی شاگردوں میں سے بھی کئی شاگرد قدر نہیں کر رہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا وقت کی قدر کے حوالے سے، علم کی قدر کے حوالے سے، بڑا ایک جملہ سننے والا ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی ہمارے امام صاحب کی بڑے خاص شاگرد ہیں۔ تو ایک گاؤں میں، ایک قصبہ میں آپ درس قرآن دیتے تھے، یہ درس حدیث دیتے ہو، تو ساتھ گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی آپ درس دیتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو وہ گاؤں والوں نے کہا کہ اگر ہم سواری کا انتظام کر دیں تو آپ کا وقت بچ جائے گا۔ کس کا؟ بولیے، سواری کا انتظام کر دیں کہ آپ کا وقت بچ جائے گا۔ چلو ہمارے ہاں بھی چلو علم کی بہاریں پھیل جائیں گی۔ تو آپ نے کہا چلو آپ کر دیں انتظام۔ تو ادھر امام شافعی علیہ الرحمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں جی نے آپ سے ایک کتاب کا سبق پڑھنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس طرح ہے کہ وقت نہیں ہے۔ تو آگے سے امام شافعی علیہ الرحمہ ذہین تھے، بہت بڑے امام تھے اور شافعی فقہ کے بانی ہیں۔ تو بڑا ایک جملہ انہوں نے خاص آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ ہمارے استاد کی پوتے شاگرد ہیں نا، تو عرض کرتے ہیں کہ ایک میری عرض ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوں گے تو اس گاؤں میں آپ سواری پر سوار ہو کر جائیں گے، تو جب آپ جا رہے ہوں گے تو راستے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ راستے میں تو کچھ بھی نہیں کرنا، بس میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، کرنا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے۔ قربان جائیں گے، خود دیکھیں
ہمارے پاس حقیقت قدم نہیں رہ گئی، ہم تو حقیقت قرآن بھی کے قریب نہیں آ رہے۔ دیکھیں یہاں حقیقت ایک کلاس لگائی ہوئی ہم نے، حقیقت میں یہ نہیں کہتا میں بڑا مصروف ہوں، لیکن حقیقت بڑی مصروفیت میری، لیکن الحمدللہ یہ اتوار والے دن اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ 2-2.5 سال ہو گئے کہ میں آ رہا ہوں اور اپنے ذوق میں آتا ہوں، اپنی محبت میں آتا ہوں کہ چلو اتنا اہل علم تو میں نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، بیان کرنے کا انداز میرے پاس نہیں ہے، چلو 1-2 باتیں چلو میرے منہ سے نکل جاتی ہیں تو اللہ آقا رسول کے آل کی شہدادوں کی بارگاہ میں آنے والے لوگ چلو لے جائیں گے تو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، کوئی عمل کر گیا تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ہمارا وقت نہ ضائع ہو۔ اور ہم نے جمعہ کے دن بھی بعد نماز عشاء بڑی خوبصورت کلاس چلائی ہوئی ہے۔ میں حقیقت اپنی باقاعدگی سے آ رہا ہوں، یہ کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، اس سے قبل ادھر دربار عالیہ کی کلاس ہوتی تھی اور ہم ان مسجدیں ہم لگاتے ہیں، اور حقیقت آپ دیکھ لیں ریکارڈ ہوتی، بڑی خوبصورت کلاس چل رہی ہے جس میں صرف 2 یا 3 رہتے ہیں ہم قرآن مجید کی دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کی باشا ساتھ ساتھ قرآن صحیح ہوتا جا رہا ہے، اور جو نہیں پڑھے ہوئے پھر ان کے ہم نے ساتھ قاعدہ شروع کرایا ہوا ہے، 2-3 آیتیں پڑھ کے اس کے بعد 2-4 حرف ہم کہتے کہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نماز شروع کی ہوئی ہے، مثلا جس طرح آمنتو باللہ اتنا لفظ دے دیتے ہیں، بس وہ 8 دنوں سے سبق یاد کرنا ہے، پھر آخر میں ہم پریکٹیکل کرتے ہیں۔ ہم نے مسجد شروع کیا جس طرح میں نے یہاں بھی شروع کیا ہوا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خدا کی عزت کی قسم اس وقت کی قدر ہوگی مرنے کے بعد، پتہ تب چلے گا۔ اور میرے علی حضرت علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں عالم کائنات میں ہر چیز کی قدر صرف 2 بار ہوئی ہے۔ کتنی بار؟ صرف 2 بار۔ پوچھا جی کب؟ تو باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آنے سے پہلے اور جانے کے بعد۔ آنے سے پہلے اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے پر، کہ یہ صحت کتنی کمال چیز ہے جو رب نے ہمیں نعمتیں رکھی ہے، اور اس زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد۔ دوستو خدا کی قسم یہ تو نہیں نا کہ ایک نماز پڑھ ایک نہیں پڑھ رہا، ایک روزے رکھ رہا ایک نہیں رکھ رہا، ایک علم پڑھ رہا ایک نہیں پڑھ رہا، ایک تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھتا ہے اور ایک بالکل مسجد میں داخل نہیں ہوتا، قدر ہی نہیں کر رہا، ایک حلال حرام کے درمیان تمیز کر رہا ہے، والدین کا ادب کر رہا ہے، استادوں کا ادب کر رہا ہے، بڑوں کا ادب کر رہا ہے، چھوٹوں کی شفقت کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، تو فرق نہیں ہے۔ یہ تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقاموں پہ فرق بیان کیا ہے، کئی مقاموں پہ اللہ تعالیٰ نے تو گرمی اور سردی کا، دھوپ اور سائے کا، اللہ تعالیٰ نے تو آگ اور پانی کی مثالیں دے دے کر سمجھا رکھا ہے۔ جس طرح آپ نے علم کے بارے میں پڑھا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اب اہل علم اور بے علم کے بارے میں مثال دے کر سمجھا رکھا ہے۔ نہیں محترم، بات یہ نہیں ہے۔ اور اگر حقیقت ہے، اگر یہ بھی سن لیں کہ اگر آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں اگر اس کی نیت فقط لنگر تک ہے تو وہ لنگر تک محدود رہے گا، اور اگر خدا اس کی نیت ہے میں فقط وہاں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، محبت میں پیار میں، تو الحمدللہ لنگر اس کو خود بخود ہی مل جاتا۔ جس طرح علماء کرام فرماتے رہتے ہیں کہ روشن دان تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، کیا بولیے، روشن دان تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے نا۔ اگر ہماری نیت، اگر ہمارا ارادہ، اگر ہماری خرض وقت یہ ہو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تاکہ پتہ چل جائے گا کہ اذان ہو چکی، میں نماز کے لیے نکلوں گا، ٹھیک ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے اس کی آواز آ جائے گی، نیت ہے نا، نیت المومن خیر من عمل، نیت ہے نا، تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک وہ روشن دان رہے گا 24 گھنٹے ہمارے لیے وہ ثواب بن جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس لیے محترم امام شافعی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے سواری پر سوار ہو، اس گاؤں تک سواری پر جب سوار ہو کر جا رہے ہوں گے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا راستے میں تو کچھ نہیں کرنا۔ یا خدا کی قسم کتنی قدر تھی علم ہے، کتنا پیار تھا علم کے ساتھ۔ آج ان کے نام نہیں رو رہے، ان کا نام روشن ہے۔ علم آج بھی جو کام کر رہا ہے نا، نام اس کا بھی روشن رہنا ہے۔ پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب انہیں اجر، انہیں وہاں ڈگریاں جب ہو گے، جب گریڈ ملیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پروٹوکول ملے گا، پھر دنیا دار ہاتھ ملیں گے، یار یہ ہمارے تو امام تھا، یہ ہمارے تو خطیب تھا، یہ وہاں تو یہ مسجد میں خادم تھا، یار ہم جس کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، لیکن آج ان کو درجات مل رہے ہیں، فضیلتیں مل رہی ہیں، نہیں محترم ملیں گی انشاءاللہ، کیوں نہیں ملے گی؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، آپ سواری پر سوار ہو جائیں، آپ کی سواری چلتی رہے گی، میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں، قرآن نہ جائیں، میں ساتھ ساتھ۔ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کی بھی ہمارے پاس فرصت نہیں رہی، جو باقی دین کو تو چھوڑیے،
قرآن مجید پڑھنے کی فرصت نہیں رہی. جو اس اجتماع میں ادھر ہیں یا باہر جو بیٹھے ہوئے جو ہم میں سے قرآن نہیں پڑھے ہوئے, کیا تیرے پاس وقت نہیں ہے؟ 24 گھنٹے محترم, 24 گھنٹے. اور اگر نماز کے لیے اگر 15 منٹ نکالیں ایک نماز کے لیے تو آپ 15 کتنے ہو گئے جی؟ 75. 1 گھنٹہ 15 منٹ. کیا 24 گھنٹوں میں سے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے, سجدہ ریز ہونے کے لیے, کیا 24 گھنٹوں میں سے کیا 1 گھنٹہ 15 منٹ بھی تیرے پاس نہیں ہے؟ ایک بزرگوں کا قول ہے, بڑا خوبصورت سننے والا ہے, توجہ طلب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی پتہ سوچ کیا ہے؟ بندے کی سوچ یہ کہ زندگی میں ہر کام میری سوچ کے مطابق ہو. جملے پہ غور کریں, میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا لیکن جملہ میرے منہ سے نکل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ بندے کی سوچ ہے, بندے کی خواہش ہے, بندے کی یہ تمنا ہے کہ ہر کام میری سوچ کے مطابق ہو. آگے فرماتے ہیں افسوس ہے تیرے اوپر کہ تیری سوچ یہ ہے کہ ہر کام میری سوچ کے مطابق ہو, تو یہ بھی سوچ کہ تیری سوچ تو رب کی رضا کے خلاف ہے. تیری اپنی سوچ تو رب کی رضا کے خلاف ہے. جب تیری سوچ رب کی رضا کے خلاف ہے تو یہ تمنا ہے تیری کہ ہر کام میری سوچ کے مطابق ہو. رب بھی یہ چاہتا ہے کہ تیری سوچ میری رضا کے مطابق ہو. جس طرح حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی اللہ تعالیٰ پہ تو امید رکھتا ہے. ادھر امید یہ ہے کہ میرا رب مجھے جلدی معاف کر دے, میرے پر جلدی راضی ہو جائے, میرے ہاتھ اٹھے تو ہاتھ نیچے بعد میں آئے اور معافی پہلے مل جائے, یا ہاتھ نیچے بعد میں آئے کام میرا پہلے ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے کچھ خیال کر یار, تیرا بھائی تیری منتیں کر رہا ہے, تیرا بھائی تیرے قدموں پہ گر رہا ہے, وہ تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے اور تیرا دل اتنا سخت ہے, اگر تیرے بس کی بات ہو نا تو جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہو. خدا کی قسم وہ کتنا کریم ہے یار, وہ کتنا رحیم ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اور اگر کوئی گناہوں سے تائب ہوتا ہے, معافی مانگتا ہے, وہ توبۃ نصوحہ کرتا ہے, تو تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا, خوبصورت تعلیم دی ہے, خوبصورت درس دیا ہے, خوبصورت سوچ دی ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے, سجدہ ریز ہو جائے, اس سے معافی مانگے اور کہے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں بھول گیا. جب وہ دل کی گہرائیوں سے جب وہ توبہ سچی توبہ کرتا ہے تو تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے. کتنا کمال, کتنا اعلیٰ تحفہ ہے جو رب کی بارگاہ سے مل رہا ہے. تو تم بھی تو اپنے بھائیوں کو معاف کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھائی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے نا, جملہ سن لے, جب بھائی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ, مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میرے بندے نے میرے بندے کو معاف کر دیا, میں نے اس کو معاف کر دیا. اور جو ہم نمازی ہیں نا, یہ بھی سن لے, جو ہم نمازی ہیں, روزے دار ہیں, دیندار ہیں, ہمارا بھی تو شعبہ بڑا خراب ہو گیا نا. ہمارے اوپر سے جناب کوئی حالت اور ہے, اندر کی حالت کچھ اور ہے. ہمارے اندر سے منافقتیں نہیں ختم ہو رہی. میں تو اس چیز میں بڑا حیران ہوں, ہمارے اندر ہی محبتیں نہیں رہی. نمازوں پہ زور ہے, عبادت و ریاضت پہ زور ہے, تہجد اشراق پہ زور ہے, اتنا دین پہ زور ہے, لیکن اندر منافقت ہے, اندر کوڑ پانی. یار محترم یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ساری صورت باطنی صورت ایک ہو. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ظاہر باطن تو ایک کر کے مجھے گارنٹی دے دے, جنت کی گارنٹی میں دے دوں. دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شہزادوں کی بارگاہ سے ہر اتوار کو ہم حاضری دیتے ہیں. اب دیکھیں جس موضوع پہ میرے پتہ کتنے اتوار ہو گئے گفتگو چل رہی ہے. اب دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں, میں کیسے بیان کروں. یہ تو اہل علم بھی کھول سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عرب کے پیچھے سمندر بہا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ آیت نمبر 71 ہے, سورۃ توبہ ہے. اس کے ساتھ اور بھی کافی میں نے آیات ملائی تھی, لیکن میں اس وقت ایک آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات, یعنی اس جملے کو خدا قسم قیامت کی صبح تک بھی لگے رہنا تو یہ بیان نہیں ہو سکتا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کیا تعارف کرا رہا ہے, کیا تعریف کر رہا ہے کہ اہل ایمان مرد. دیکھو نا جملہ سن لے, اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں, ان کی نشانی, ان کی علامت کیا, ان کی پہچان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بتاتا ہوں تو ان کی نشانی, ان کی پہچان کیا ہے. باری تعالیٰ کیا ہے فرمایا بعضهم اولیاء بعض. سبحان اللہ, وہ ایک دوسرے کے رفیق ہے, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیا ہیں بولیے,
وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں، رفیق ہیں. اس میں دنیا کے لحاظ سے تو میں نے کافی باتیں شروع میں کر دی تھی نا. دنیا کے لحاظ سے کہ بھائی کے غم کو اپنا غم سمجھو، بھائی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو، بھائی کی مجبوری کو اپنی مجبوری سمجھو، تعامل کرو دنیا کے لحاظ سے. وہ اس میں باتیں شروع میں کر دی تھی، لیکن میں اگلی پہچان پہ ابھی گفتگو میں چل رہی ہے اور اس پہ بڑی خوبصورت باتیں ابھی میرے منہ سے نکلنے لگی ہیں. سنیے باری تعالیٰ ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف. یہ فکر ہونا چاہیے اس کے دل میں کہ میں خود نیکی کر رہا ہوں نا تو میرا بھائی جو ہے نا وہ بھی خود نیکی کرے. میں اگر نماز پڑھتا ہوں میرا مسایہ بھی نماز پڑھے، میں نماز پڑھتا ہوں میرا بیٹا بھی نماز پڑھے. اور اولاد سے تو کما کے کمائی لے آؤ جی، لے آؤ جی، کمائی لے آؤ جی، فن کمائی لے آؤ جی، تو کس سے بیٹے نماز کے لیے تم ترکیب نہیں کرتے ہو؟ نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے. اگر والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اولاد پکڑی جائے گی نا تو اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے والدین بھی پکڑے جائیں. یہ دل کی تختی پہ لکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان مرد اور عورتیں کون ہیں؟ باقی دعویٰ تو میرا بھی ہے نا، دعویٰ تو میرا بھی میں جناب بہت بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا عاشق ہوں، میں بہت بڑا. مجھے یہ بتا کہ یہ چراغ ہے، چراغ یہ تیل کے بغیر جلتا ہے؟ کریں فیصلہ، کیا چراغ تیل کے بغیر جلتا ہے؟ اور اگر خدا کی عزت کی قسم جملہ دینے لگا ہوں آپ کو، ایک جملہ میرے منہ پہ آ کے آپ تک پہنچنے لگا ہے، آقا علیہ السلام کی آگ کے شہزادوں کی موجودگی میں ان کا دامن پکڑ کے ایک جملہ میرے منہ سے نکلنے لگا ہے. اگر تیل کے بغیر چراغ نہیں جل سکتا تو نبی کے عشق کے بغیر دل بھی نہیں چمک سکتا. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام کے عشق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے عشق کیا ہے؟ فقط نعرہ نہیں ہے، فقط دعویٰ نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا عشق یہ ہے کہ جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ جب تو نے یہاں سے نکلنا ہے نا تو نے جوتا پہننا ہے. تو میں تو بتایا ہے کہ جوتا پہنتے وقت بانا قدم کھپا پیر جوتے میں داخل نہیں کرنا. یہ میرے آقا کی ادا نہیں ہے. ابھی یہاں سے تیاری کر کے نکلو محترم. خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کی شہادوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، میں بار بار کہتا ہوں میرے پاس ہے تو کچھ نہیں لیکن کچھ جملہ تو میرے منہ سے نکل رہا ہے نا. ابھی یہاں سے نکلیں گے نا تو جب وہاں نکلیں گے وہاں پہنچے گے جوتے کے قریب تو پھر ہم نے انشاءاللہ سرکار کی سنت کو زندہ کرنا ہے. یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی نعرہ ہے، یہی دعویٰ ہے اور یہی اہل ایمان ہے کہ ہم نے دایاں قدم سیدھا جوتے کے اندر رکھنا ہے. اور ساتھ کہنے باری تعالیٰ میں اس کے قابل تو نہ تھا لیکن تیرے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں تو پھر فالو اجر تم تو شہیدن، پھر اسی وقت تیرے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. اور یار بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آج کی شہادوں کی بارگاہ میں ابھی ہم قدم رکھ رہے ہیں تو الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے وقت ہی شہادوں کی بارگاہ میں حاضری کی ابتدا میں 100 شہیدوں کا ثواب. اور جب یہاں سے نکلو گے تو جاتے ہو کہ 100 شہیدوں کا ثواب. کمال نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں ہے. بہرحال سنیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ہاں ایک جملہ میرے زبان پہ اور آ رہا ہے، اجازت تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں. دنیا داروں کی محبت، دنیا کی ساری محبتیں، ساری دنیا کی محبتیں اس میں زوال ہے، اس میں زوال ہے، اس میں زوال ملتا ہے. لیکن خدا کی قسم آقا علیہ السلام کی محبت آدمی کو بے زوال بنا دیتی ہے. جس میں زوال ہی نہیں، جس میں زوال ہے ہی نہیں. اگر اجازت ایک جملہ اور بھی میری زبان پہ آ رہا ہے یار، میرے آقا کے آل کے شہادوں کی مناسبت سے آ رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم جو نبی کی آل کے کیا جو نبی کے آل کے جوڑوں کے جوتے بن جائیں وہ دنیا کے تاجور بن جاتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹائم تھوڑا ہے، میں عرض کر رہا تھا بس میرے زبان میں جملہ آنا تھا اور اس میں شک بھی نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے جو خون مصطفیٰ ہے وہ خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جب وہ اس خاندان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پھر وہ بھی اتباع کی صورت میں، کیسے صورت میں؟ اتباع کی صورت میں، تو پھر یقیناً پھر وہ دنیا میں بھی تاجور ہے، وہ آخرت میں بھی تاجور ہے. اب آئیے محترم ایک حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں. اہل ایمان مرد عورتوں کی کیا نشانی ہے؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے
برائی سے روکتے ہیں. تو اب حدیث پاک سنیں, بڑی خوبصورت ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک میں نا قول پیش کرنے لگا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار, سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ, وہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ بہترین عمل ہے. اب ترتیب سننا, باب مدینہ علم کی رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا ہے؟ بہترین عمل ہے. بہترین عمل ہے. فاسق کو جلانے والا ہے. کیا؟ فاسق کو جلانے والا ہے, منافق کو ذلیل کرنے والا ہے. تو اگلا جملہ بھی سننے جو آخر میں دینا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والا خوش نصیب ہے. پوچھا جی کیسے؟ فرمایا خود اس کی پشت پناہی کرتا ہے. آپ پشت پناہی کی تعریف سن لیں. مثلا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی اس کا حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. تو جب حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کرنے والا خوش نصیب ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر عمل خود اس کی پشت پناہی کرتا ہے. دیکھیں یہ تو لوگوں کے دعوے ہیں نا. بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے آپ نے پریشان نہیں ہونا, تو چل میں تیرے پیچھے ہوں, تو چل میرا ہاتھ تیری پشت پر ہے. چل بے فکر ہو کے چل یار, میں تیرے پیچھے ہوں, میرا ہاتھ تیری کانٹتے. دعویٰ ہے کہ نہیں لوگوں کا؟ لیکن سن لو پھر نا. باب مدینۃ العلم حضرت فرماتے ہیں کہ سنو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والوں پریشان نہیں ہونا. اگر حقیقت میں دیکھو تو رب کا ہاتھ تیرے پیچھے ہے. رب کا ہاتھ تیرے پیچھے ہے. کیونکہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کس کی طرف سے یہ دعوت ہے, کس طرح سے حکم ہے؟ خالق کائنات کی طرف سے. تو میرا امت مسلمہ آقا علیہ السلام کے آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں, پھر تم بھی تیار ہو جاؤ, میں بھی تیار ہو جاؤں. یہاں سے زندگیاں بنا کر نکلیں. ہم یہاں سے نکلیں, ہماری زندگی خوبصورت ہو, نماز بھی آ جائے, روزہ بھی آ جائے, تلاوت بھی آ جائے, قرآن نہیں پڑھے قرآن سیکھ لے, پھر صرف 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ لگا دیا کرے. 8 دن کے بعد لگاؤ. آؤ جامع مسجد انویر مدینہ میں ہر جمعے کو. خدا کا میری اتنی مصروفیت ہو, میں حقیقت اپنی باقاعدگی سے آ رہا ہوں, کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے. میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اتوار اور جمعہ عشاء کے بعد میں نے ان عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں وقف کر دیا انشاءاللہ. باقی مقدر کی بات ہے, کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے. بھائی عامر صاحب نے ریکارڈ کیا, دیکھیں میں اپنی کلاس پوری بنا کے دیتا ہوں. بڑی خوبصورت کلاس لگتی ہے, بڑی خوبصورت. اتنا اہل علم میں نہیں ہوں, لیکن جتنا ہو سکے گا دوستوں تشریف لاؤ. جمعہ کے دن تشریف لاؤ انشاءاللہ. جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے, ایک وقت ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھ جائے گا, نماز جنازہ کی دعائیں بھی یاد ہو جائے گی, نماز بھی یاد ہو جائے گی, حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو ہم مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے, ٹائم نہیں ہے, مدارس میں آپ کو وقت کی ضرورت ہے. تو چلو 8 دن کے بعد چلو جامع سے تنویر مدینہ میں تھوڑا ٹائم نکال سکتے ہیں نا, نکالو گے نا انشاءاللہ. سردی بھی زیادہ ہے نا, دھند بھی پڑ جاتی ہے نا. میں حقیقت جمعہ کے دن بڑی دھند پڑ جاتی, جب واپس تو دھند کے اندر جا رہا ہوتا. ابھی میں نکل رہا تھا تو کسی شخص نے کہا کہ بڑی شدید سردی ہے. میں نے کہا سجدوں کے لیے سردی کچھ بھی نہیں ہے. میں دل کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نا, مجھے پتا کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے. اب آپ نے یہ بات سن لی نا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ نہیں بولیے, سارے بولیے کس کی طاقت ہے؟ تو اگر میرے آقا کی ساری امت اس جگت پہ چل پڑے, پھر اس کے مقابلے کو سپر طاقت ہو سکتی ہے. اور اگلا جملہ کو بڑا خوبصورت دینا چاہتا ہوں, بڑا خوبصورت اور بڑا ایک کباب دینا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں قرض ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, مشکل تو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں, عرض کیا باری تعالیٰ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والوں کو تو اجر کیا دیتا؟ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست ہے, عرض ہے. کیا ہے؟ عرض ہے. اس کو بات کرنے سے قبل ایک میں بات کرتا جاؤں. ایک گھر میں چراغ جل رہا ہو تو دوسرے گھر میں چراغ نہ جل رہا ہو,